تنقید خوش آئند عمل۔ تنقید بطور قانون ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس انتہا پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ تنقید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک غیر صحت مند رجحان ہے، کیونکہ تنقید اور اختلاف رائے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے مثبت عناصر ہیں۔ ایک دفعہ میری ملاقات ایک امریکی اسکالر سے ہوئی، جس سے میں نے سوال پوچھا، مغربی تہذیب و ثقافت کا سب سے اہم پہلو کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اظہار رائے کی آزادی۔ اپنے جواب کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مغرب میں اختلاف رائے ہر فرد کا قابل احترام حق سمجھا جاتا ہے، قطع نظر اس کے وہ درست ہے یا غلط، اچھا ہے یا برا۔ سوال یہ ہے کہ تنقید کیا ہے؟ دراصل تنقید عقل و دانش کا تبادلہ ہے۔ جب آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کسی موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اس دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو قوی امکان ہے کہ آپ کے خیالات تنقید کی شکل اختیار کر لیں گے۔ مزید یہ کہ کسی بھی تنقیدی عمل میں دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک تنقید کرتی ہے جبکہ دوسری تنقید کے نقائص کو نمایاں کرتی ہے۔ پہلی جماعت مختلف نقطہ نظر پر کھل کر گفتگو کرتی ہے، جس سے دوسری پارٹی کو موقع ملتا ہے کہ وہ زیر گفتگو موضوع کے کچھ نئے پہلو دریافت کرے، کچھ نئے زاویے سامنے لائے۔ اس لیے تنقید کا عمل دونوں جماعتوں کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے۔ خیالات و علم کی کائنات بہت وسیع ہے۔ کسی بھی فرد واحد میں یہ استعداد نہیں ہے جو اس کا احاطہ کر سکے۔ تنقید شعبہ علم کو وسیع و کشادہ کرنے کا موقع مہیا کرتی ہے۔ یہ ایک قسم کا کچھ دینے اور لینے کا عمل ہے۔ آئینے کی مثال لیجئے۔ آئینہ بھی خالصتاً جسمانی لحاظ سے ایک تنقید نگار کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر کوئی داغ ہو تو آئینہ فوراً آپ کی توجہ اس داغ کی طرف مبذول کروائے گا اور آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آئینے کی بات تسلیم کر لیں گے۔ تنقید نگار کے بارے میں بھی یہ بات بالکل درست ہے۔ وہ بھی ایک آئینہ دانش ہوتا ہے جو آپ کے نقطہ نظر میں کسی نقص کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کو اس کی نشاندہی قبول کر لینی چاہیے۔ اگر آپ فوری طور پر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کم از کم تنقید نگار کے نکات کو اہمیت تو دینی چاہیے۔ جسمانی آئینہ ہو یا دانش کا آئینہ ہو، جب یہ آپ کے کسی جسمانی نقص یا کج فہمی کو نمایاں کرے تو اس پر منفی رد عمل کا اظہار کسی طور مناسب نہیں ہے، کیونکہ منفی رد عمل بے فائدہ عمل ہوتا ہے۔ تنقید کسی کام کا اختتام نہیں، بلکہ ایک طریقہ عمل ہے۔ اس میں مذاکرات، تبادلہ خیال اور تعمیری بحث شامل ہے، اور یہی ذہنی ارتقاء کا باعث بنتے ہیں، اور یہ ذہنی ارتقاء ہے جو کسی انسان کو اعلیٰ انسان، سپر مین بناتا ہے۔ تنقید کے ذریعے ہم اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہوئے عقل و دانش کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ تنقید دماغ کے بند دروازے کھولتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کشادگی عطا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے تنقید ہمیشہ اچھا عمل ہے، اس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہے۔ تنقید فہم و فراست کو نئے اور مختلف خطوط سے روشناس کرواتی ہے، اور اس کا نتیجہ نئے اور انوکھے انداز سے سوچنے کی صورت میں
ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ معاشرے کا صحت مند عنصر ہے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ جب سب یکساں سوچتے ہیں تو کوئی بھی غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ تنقیدی سوچ ایک تعمیری فکر اور تخلیقی نقطہ نظر کا اظہار ہے، اور ذہنی ارتقاء کے لیے تخلیقی فکر و نظر واحد راستہ ہے۔ تخلیقی مفکر ہمیشہ نئی چیزیں دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن تخلیقی سوچ کو بغیر تنقیدی سوچ کے ترقی نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا آپ کو تنقید ٹھنڈے دماغ کے ساتھ قبول کرنی چاہیے۔ آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا تنقید نگار عقل و دانش کو فروغ دینے والا ہے۔ ہر مرد و عورت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ رجحان آپ کی سوچ کی کنڈیشننگ کر دیتا ہے، جو کہ مثبت نوعیت کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے تنقید نگار کے علاوہ کوئی بھی انسان آپ کی سوچ کو غیر مشروط ان کنڈیشن نہیں کر سکتا۔ یہ تنقید نگار ہی ہے جو آپ کی فہم و فراست کے ان منفی زاویوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ تنقید نگار کو خوش آمدید کہے۔ صرف تنقید نگار ہی ہے جو آپ کی شخصیت کے نقائص دور کر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں۔ کہاوت ہے کہ آپ پر تنقید کرنے والا اس شخص سے بہتر ہے جو آپ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ کہاوت بالکل درست اور بامعنی ہے۔ جو انسان تنقید کی اہمیت کو دریافت کر لے گا وہ یقیناً اس کی تعریف کرے گا اور تنقید نگار کی بات کو خوشی خوشی قبول کر لے گا، گویا کہ اسے کسی تربیت گاہ میں نئی شکل دی جا رہی ہے۔